ایک مجھے بات بتا دیں کہ بجٹ پر ہمارے بولنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو پالیسی ساز ہے، جو منسٹر صاحبان ہیں، وہ ہے ہی نہیں، تو ہم کسے سنائیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ بحیثیت غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں۔ یہ سفید جھوٹ ہے سر، یہ سفید، آپ کیمرہ مین سے دیکھیں سامنے اگر آپ کو نظر آئے۔ سر میں اس چیز پر بائیکاٹ کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ ایف بی آر کے افسران بیٹھے ہوئے، آپ کے جتنے تجاویز ہیں، جو آپ کے پوائنٹ ہیں، یہ ہم متعلقہ وزیر کے پاس بھی بھجوا دیں گے۔ میری بھی پیشن کوئی سن لے، یہ تمام لوگ گواہ ہیں، یہ پی این ڈی کی تجاویز سب دیں۔ اگر ایک بھی تجویز پر عمل ہوا، میں دنیش کمار 1 سال یہ جو اجلاس اٹینڈ نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی ہندو سینٹر دانش کمار نے پوری ایوان کو کھری کھری سنا دی۔ اسلام کے نام پہ بنایا گیا پاکستان اور اسلامی نظام میں حکومت کو ایسا آئینہ دکھایا کہ شرم سے پانی پانی کر کے رکھ دیا۔ سامنے بیٹھے سب لوگ جو ہے شرم سے پانی پانی ہوتے رہے۔ اسپیکر بھی بے چینی کے اندر جو ہے بار بار پہلو بدلتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے دانش کمار کو بولنے سے روک سکے، لیکن دانش کمار نے کھری کھری سنا کے ایوان چھوڑ دیا۔ یہ ویڈیو جو ہے شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ بحیثیت حکومت کے اتحادی کے، بحیثیت پارلیمنٹیرین کے، بحیثیت اپر ہاؤس کے ممبر کی حیثیت سے میرے لیے بھی شرم کا مقام ہے اور میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم بیٹھے یا صرف دیواروں سے باتیں کریں اور کوئی منسٹر سننے والا نہیں ہے۔ سر اس کا مجھے چیئرمین صاحب ایک مجھے بات بتا دیں کہ بجٹ پر ہمارے بولنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو پالیسی ساز ہے، جو منسٹر صاحبان ہیں، وہ ہے ہی نہیں، تو ہم کسے سنائیں گے؟ اور آپ دیکھیں صرف 2 آفیسران کے سوا 2 آفیسران ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کون سے گریڈ کے ہیں۔ کوئی بھی آفیسر، بیوروکریسی بھی نہیں بیٹھی، ہمارے لیے لعنت کا مقام ہے۔ سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو تمام، آپ بحیثیت کسٹوڈین آف ہاؤس ایک آج رولنگ دے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر، کوئی آفیسر نہیں آتا ہے، تو آپ انہیں نوکری سے نکال دیں، منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ بجٹ پر بحث کریں۔ سر یہ 14 دن دیے جاتے ہیں اس بحث کے لیے، مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ سارا قوم کا پیسے کا ضیاع ہے، قوم کے پیسوں کی لوٹ مار ہے۔ اس ٹھنڈے ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کر ہم قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ سر یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم عوام کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکسوں سے یہ بیٹھے ہوئے اور یہاں پر یہ جو ہے نا یہ فضول کاروائیاں کر رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی سننے والا نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں۔ سر یہ ظلم ہے۔ آپ ثنا سہیل بلوچستان کے بیٹے، اگر آج آپ نے یہ نہیں کیا تو میں یقین جانتا ہوں میں تو بلوچستان میں جاؤں گا، مجھے تو گندے انڈے پڑیں گے، سب کو گندے انڈے پڑیں گے۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جب میں بجٹ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس دفعہ بھی 8000 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ پچھلی دفعہ بھی 7000 ارب کا خسارہ تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی خسارہ ہے، خسارے پر خسارہ، اور یہ خسارہ ہم قرض لے کر پورا کر رہے ہیں۔ تو ہم کہاں ڈوبتے جا رہے ہیں سر؟ کس طرح سے ہم ملک کی معیشت کو آگے لائیں گے؟ ہم کبوتر کی طرح یہ آنکھوں میں آنکھیں بند کر کے، سر خدا کو مانے، یہ ہمارے جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں ان کو بولیں کہ اس طرح سے نہ کریں۔ اس طرح سے ہوا تو میں سمجھتا ہوں ہم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم افریقی ملکوں سے بھی نیچے کی سطح پر جائیں۔ اور مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں، مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے، سود پر سود۔ اور ابھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے، ہم سود تو لے رہے ہیں، سود پر دوسرے لوگوں سے، دنیا سے پیسے لے رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وفاق سود پر صوبوں کو پیسے دے رہا ہے۔ میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا واسع صاحب، ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی جی 1 منٹ باقی ہے آپ کا۔ جی سر میں یہی تو میں حیران ہوں، جب بلوچستان کا مسئلہ آتا ہے آپ تو ثنا سہیل ہے بلوچستان کا، آپ مجھے دے، ادھر لوگوں نے گھنٹہ فضول باتیں کی اور ہمیں آپ کے
तो एक मिनट है सर, आप एक मिनट सर आप 2018 से ऐवान में जी 2018 से सर अभी 15 मिनट मेरे सामने 20 मिनट आपसे बात की है। चाहे अगर वो पावरफुल है और मैं एक अकलियत का नुमाइंदा हूं, मैं सर आपको ये बात बता दूं कि मैं पूरी पाकिस्तान की अकलियत को कर रहा हूं, 1 करोड़ अकलियत। आप तकरीर ना करें सर, तकरीर कर रहा हूं, मैं बजट पर कर रहा हूं, बजट पर कर रहा हूं मैं सर। अभी आता हूं असल मुद्दे की तरफ से। मुझे जब ये सूद की बात मैं सुनता हूं, मैंने सुना है बल्कि मैंने पढ़ा भी है। मैं आपको तर्जुमा सुनाता हूं। सूरह बकरा सूरह नंबर 278 में है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद का बकाया है उसको छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। इसी तरह से सूरह बकरा 279 में फिर अगर इस पर फिर भी आप अमल नहीं करोगे और सूद लेते रहोगे और देते रहोगे तो अल्लाह सुन लो, ये अल्लाह ताला के साथ जंग और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है। और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारे असल अमवाल मिल जाएंगे, ना तुम पर किसी पर जुल्म कर पाओगे और ना ही तुम पर जुल्म कर पाएगा। सर, जब कुरान शरीफ कहता है, जब अल्लाह ताला कहता है कि सूद हराम है, अल्लाह ताला से जंग है, मगर यहाँ पर सूद लिया भी जा रहा है और सूद दिया भी जा रहा है, तो मुझे बताएं हमारा मुल्क खाक तरक्की करेगा। और हम आप समझते हैं, आप कहते हैं कि जी आपका कानून कुरान और सुन्नत से हटकर नहीं है। बहैसियत गैर मुस्लिम भी मुझे शर्म आती है कि आप ये मुनाफिकत का काम कर रहे हैं। अच्छा चले, इस टाइम हाउस में अफसरान बैठे हुए, जिम्मेदार अफसरान। कहाँ है जिम्मेदार? मुझे इनकी हाजिरी दिखाएं, सर हमें हाजिरी दिखाएं, हम चाहते हैं हाजिरी दिखाएं। कौन से अफसरान है? 3 अफसरान आज PND के होने चाहिए थे, आज फिनांस के होने चाहिए थे, और आज जितनी 40 वजारतें, 40 वजारतों का एक अफसर भी होता तो ये आपकी गैलरियां बन रही होती। ये सफेद झूठ है सर, ये सफेद। आप कैमरा मन से देखें सामने अगर आपको नजर आए। सर मैं इस चीज पर बाइकाट करता हूं कि ये यहाँ पे FBR के अफसरान बैठे हुए, यहाँ पे FBR के अफसरान बैठे, फाइनेंस के बैठे, सारे बैठे, सुन के जा जी बैठे हुए। सर एक मेरी अर्ज सुने, नहीं आप खड़े, सर मेरी अर्ज सुने, चेयरमैन साहब एक मेरी मामूली अर्ज सुने। कितनी वजारतें हैं? 40 वजारतें। मुझे 40 अफसरान दिखाएं। आप हर वक्त तकरीर ज्यादा करते हो। सर तकरीर नहीं है, मैं तजावीज दे रहा हूँ, मैं तजावीज दे रहा हूँ, मगर तजावीज नोट करने वाला कोई हो ना, तजावीज नोट करने वाला कोई भी नहीं है। सर मेरी अच्छा सर मैं खत्म करता हूँ। एक मेरी मामूली सी रिक्वेस्ट है, हमसे जब कहा जाता है कि जी आप रिकमेंडेशंस दें, जी ठीक है, हम रिकमेंडेशन देते हैं। मुझे आप 3 साल का रिकॉर्ड देखें, PND में हमने रिकमेंडेशन दिए, किसी एक रिकमेंडेशन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो आज आप रूलिंग दें, हम देते हैं रिकमेंडेशन, आज आप रूलिंग दें, आप दे देते, तजावीज दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, तजावीज रिटर्न में दे जी, रिटर्न में, मगर आप रूलिंग दें कि हम जो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो रिटर्न में तजावीज दूंगा उस पर कम से कम 50% अमल। याद रख ले कि आपके जितने तजावीज है, जो आपके पॉइंट है, ये हम मुतल्लिका वजीर के पास भी भिजवा देंगे। और इंशाल्लाह मेरी 2.5 महीने की कारकर्दगी भी आप देख रहे हो, और मैं भी आपका 7 साल का। अच्छा सर, अभी मेरी भी एक पेशेंट कोई सुन ले, मेरी भी पेशेंट कोई सुन ले, ये तमाम लोग गवाह हैं, ये PND की तजावीज सब दे। अगर एक भी तजवीज पर अमल हुआ, मैं दानिश कुमार 1 साल ये जो इजलास अटेंड नहीं करूंगा। दानिश कुमार की पूरी स्पीच के दौरान जो है स्पीकर इंतहाई बेचैन नजर आए। ऐसे लग रहा था कि किसी की मौजूदगी की वजह से वो इंतहाई खौफजदा भी हैं और परेशान भी हो रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि दानिश कुमार जो ऐसी बातें करें, चाहे बजट के ऊपर बातें करें या सामने बैठे ऑफिसर्स को सुनाते रहें, क्योंकि बजट जिन्होंने पेश किया वो सेनेट में हाजिर ही नहीं हुए कि जिनको सुनाया जा सके। बजट के ऊपर बात करना थी और पॉलिसी साज जिन्होंने बजट बनाया है वो हाजिर ही नहीं हुए, तो बजट पे सुनाने वाले किसको सुनाएं? जब स्पीकर को सुनाई गई तो स्पीकर पहलू बदलते रह गए और बार बार कोशिश करते रहे कि दानिश कुमार को चुप करा सके। लेकिन दानिश कुमार ने भी जो कुछ कहना था खरी खरी सुना के ईवान को छोड़ दिया। उनका आखिरी चैलेंज जो है बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि मैं तजावीज दूंगा और मैं चैलेंज करता हूं कि इन तजावीज के ऊपर जो है कोई भी अमल नहीं होगा, और अगर ऐसा हो गया तो मैं 1 साल तक जो है इस ईवान में नहीं आऊंगा।
لیکن واقعی ان کی تجاویز کے اوپر جو ہے کوئی بھی عمل نہیں ہوگا، کیونکہ تجاویز جو ہے صرف سنی جائیں گی، ان کے اوپر عمل کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جس قسم کا بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے بعد عوام کے لیے سوائے مہنگائی کے پہاڑ توڑ دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عوام کے لیے اس میں کیا بینیفٹس ہیں، عوام کو کوئی بھی بینیفٹس اس کے اندر جو ہے نظر نہیں آ رہے۔ جب اپنے سننے کی باری آتی ہے تو حکومتی لوگ جو ہے اس دن جو ہے ایوان کے اندر آتے ہی نہیں ہیں، چاہے پارلیمنٹ ہو یا سینٹ، اس دن جو ہے ایوان سے یہ لوگ جو ہے غائب ہو جاتے ہیں تاکہ انہیں کھری کھری سننا نہ پڑے۔ دانش کمار اگر بول رہے ہیں تو انہیں بھی چپ کرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان کے چپ کر جانے سے یہ حالات جو ہے بہتر ہو جائیں گے؟ یا جو لوگ یہ بجٹ پیش کر رہے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ بجٹ جو ہے صرف IMF کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے کوئی بھی اور آپشن نہیں ہے۔ ہم نے جب سود کی بنیاد کے اوپر قرض لینا ہے، اسلام کے اصول کے منافی کام کرنا ہے، تو ہم کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جب اس کے اوپر بات کی جاتی ہے تو چونکہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ کول ہے، ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے مانگنا ہے، اور جس نے دینا ہے اس کی شرائط کو ہم نے ہر صورت میں پورا کرنا ہے، اور جس نے دینا ہے اس نے ہمیں سود پہ دینا ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن و سنت کو بھول جاتے ہیں اور اپنا کشکول جو ہے آگے پیش کر دیتے ہیں اور ان کی تمام شرائط کو مان لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ دانش کمار کا ایک ایک جملہ جو ہے حقیقت بھی ہے، سچ بھی ہے۔ اس کو سننے کی کتاب جو ہے شاید سامنے بیٹھے لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔